کسی بھی ادارے کو تباہ و برباد کرنے کے آسان طریقے کیا ہیں؟ تباہی کا نسخہ آپ پوچھ رہے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں میں ریزرو بلڈ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ذرا سے حالات ڈاؤن ہو جائیں ہماری فائنینشیل حالت پتلی ہونے لگتی۔ مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن اتنا رuthless جاب ہے کہ آدمی اندر سے تڑپ رہا ہوتا ہے یہاں سے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جاب سے نکالنا ایک بڑا مشکل کام ہے سر، بہتر سلوشن کیا ہے؟ سمجھدار مینیجر ایسے بٹر فیصلے ہمیشہ اپنی ٹیم سے کرواتا ہے، خود نہیں کرتا۔ شاہ صاحب، میرا آج کے سارے سوال مینجمنٹ کے حوالے سے، ایک ادارہ اس کو چلانے کے حوالے سے اور انتظامی امور کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے، کیونکہ آپ کی ذات کا، آپ کی شخصیت کا یہ حصہ کچھ لوگوں کو تو معلوم ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ آپ سرو کرتے رہے گورنمنٹ میں بھی اور مختلف اداروں کو ہیڈ کرتے رہے اور کارپوریٹ سائڈ پہ بھی آپ نے سرو کیا۔ میں سب سے پہلا سوال ہی پوچھنا چاہوں گا کہ کسی بھی ادارے کی ترقی، عروج اور اس کو اقبام عروج تک لے کے جانے کے کئی نسخے کتابوں میں موجود ہیں، لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب بھری پڑی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بالکل الٹ بات کی جائے، کسی بھی ادارے کو تباہ و برباد کرنے کے آسان طریقے کیا ہیں۔ دراصل میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پریکٹس میں آپ نے جو دیکھا، آپ کے جو مشاہدات ہیں، جو آپ نے پڑھا، جو ادارے زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنے، میں نام نہیں لوں گا تاکہ کوئی مائنڈ نہ کر جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے کئی ایسے بزنس فیملیز ہیں، کئی ایسے ادارے ہیں جن کے بڑے نام تھے ہر شعبے میں نے دیکھے ہیں، اور اس کے بعد کسی کو خبر بھی نہیں، اور وہ ایک عجائب گھر کا، ایک میوزیم کا، ایک یادوں کا حصہ بن گئے کہ یہ کبھی موجود ہوتے تھے، اور لاہور میں گزرتے ہوئے کسی شہر میں گزرتے ہوئے تھے، یہاں پر ان کا ہیڈ آفس ہوتا تھا، اب وہ کچھ بھی ان کا باقی نہیں ہے۔ جو ادارے زوال کا شکار ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں کہ تباہی ان کے نصیب میں لکھتی جاتی ہے؟ قاسم شاہ صاحب، ایک چیز جب آدمی ایکسپیرینس کرتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بزنس کمیونٹی ہے، میمنز، آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار دیم۔ ان کو رب تعالیٰ نے ایک وین وضعیت کی ہوئی ہے، وہ کہیں ان بورن ہے، وہ لی بھی نہیں کہیں سے، سیکھی بھی نہیں ہے، ایکوائرڈ نالج نہیں ہے، وہ غالباً ان بورن ہے، اللہ کی طرف سے وضعیت ہے۔ اسی طرح ایک اور ہمارے یہاں بزنس کمیونٹی ہے، ان کی بہت عزت میں کرتا ہوں، بڑے کامیاب لوگ ہیں، چنیوٹ کے شیخ، یہ مشہور ہیں بزنس کے لیے، آپ کے سیگلز ہیں، مگھوز ہیں، کریسنٹ گروپ کے لوگ ہیں، یہ سب ان کا تعلق اسی برادری سے ہے، لیکن دونوں کے کام کرنے کے انداز میں بڑا فرق ہے، میمنز کی اور چنیوٹ برادری کے۔ میمنز کے اندر معلوم نہیں کس طرح سے یہ ویژن پیدا ہوئی ہے کہ ہمارا اصل ایسیٹ، ہمارا کیپٹل یا میٹیریل ایسیٹس نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل ایسیٹ ہماری ورک فورس ہے، جو ہماری ٹیم ہے، وہ ہمارا اصل ایسیٹ ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اپنے ٹیم جو بلڈ اپ ایک بار کر لیں پھر اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ میمنز کے یہاں آپ کو شاذ و نادر ہی کہیں یہ سننے میں آئے گا کہ انہوں نے کسی آدمی کو نوکری سے فارغ کیا، ایکسیپٹ کہ کہیں کوئی غیر اخلاقی ایکٹیویٹی ہو جائے، کسی امپلائی کی انٹیگریٹی کا سوال آ جائے تو وہ بھی وارننگ دے کے اس کو اصلاح کی کوشش کرنے کے بعد فارغ کریں گے، ورنہ فارغ نہیں کرتے۔ تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ایک زبردست قسم کا ویژن ان کا ہے کہ ہمارا اصل ایسیٹ ہماری ورک فورس ہے، جو ٹیم ہے ہماری، وہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، کبھی آپ ان لوگوں کو دیکھیے، انہوں نے زور دیا ہے ٹیم بلڈنگ پر۔ آپ نے تباہی کا راستہ پوچھا، اب آپ اسے ریورس کر لیجیے۔ وہ لوگ جو سیٹزم میں بلیو کرتے ہیں، تمام چیزیں اپنے پاس سمیٹ کے رکھتے ہیں اور اپنی ورک فورس کی قدر نہیں ہے ان کو، وہ بالآخر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی کیس سٹڈی اٹھا کے دیکھ لیجیے، جہاں دیکھیں گے کہ کوئی ادارہ گیا، اس کے جو میجر کنٹریبیوٹری فیکٹر ہوگا تباہی کا، وہ یہ ہوگا کہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا
کہ ان کے پاس کام کرنے والے لوگ کتنے امپورٹنٹ ہیں. دوسری چیز، شاید ہم مسلمان اللہ پہ چونکہ یقین رکھتے ہیں، کل کی فکر نہیں ہوتی ہمیں، اس لیے ہم اچھے فائنینس مینیجر نہیں ہوتے کبھی. سوائے اس کے کہ جو ایکسیپشن کیسز ہیں، لائک ہمارے جو گورنر جنرل تھے غلام محمد، وہی ایک ایکسیپشنل کیس تھا، وزٹ تھا بندہ. ان ایکسیپشنس کو چھوڑ دیجیے، ایسی اور کئی ایک ایکسیپشنس ملیں گی، لیکن جنرلی ہم اچھے فائنینس مینیجر نہیں ہوتے. ہمارے یہاں ایک ناکامی کی وجہ کیا بنتی ہے، اور یہ ہمارے اپنے ملک میں ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے جائے گا کہ ایک ادارہ ہے، اس کی ریویمپنگ کے لیے فرض کر لیجیے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 100 ملین روپیز چاہیے. ہم شاید 100 ملین کی جگہ 200 ملین انویسٹ کر دیں گے اس میں، لیکن کریں گے میل پیس میل میں جائے گا. وہ پیس میل میں جب ہم انجیکٹ کرتے ہیں پیسہ، وہ ڈاؤن دا ڈرین چلا جاتا ہے، ڈیلی ایکسپینسز میں کنزیوم ہوتا جائے گا، ادارہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. پی آئی اے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پی آئی اے کے ساتھ ہم نے یہی کچھ کیا ہوا ہے کہ جتنے پیسے کی اس کو ضرورت ہے کہ ایک دم سے انجیکٹ کیا جائے اور اس کو دوبارہ کھڑا کر لیا جائے، دوبارہ سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے پھر ارن کر کے اس کو پے بیک کرتے ہیں. ہم اس کو پیس میل میں فیڈ کرتے ہیں، وہ ان کے روزمرہ کے ایکسپینسز میں نکل جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. وہ ایک باٹم لیس پٹ بن جاتی ہے آرگنائزیشن. جتنا پیس میل میں آپ اس میں انجیکٹ کرتے جائیے، وہ کنواں کبھی نہیں بھرے گا. لیکن جو مینجمنٹ کے صحیح اچھے لوگ ہیں، کبھی آپ ان کو دیکھیے، اگر 100 ملین روپیز کی انویسٹمنٹ چاہیے کمپنی کو دوبارہ سے شکل دینے کے لیے، وہ 125 ملین رکھیں گے، 25 ملین ریزرو میں ڈال دیں گے، 100 ملین ان ون گو انجیکٹ کریں گے، اور وہ ادارہ دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا. اسی طرح ہم جو تباہی کا نسخہ آپ پوچھ رہے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں میں ریزرو بلڈ نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہے کہ ذرا سے حالات ڈاؤن ڈول ہو جائیں، ہماری فائنینشیل حالت پتلی ہونے لگتی ہے. ٹھیک سر. بڑا ضروری ہے کہ ہم تباہی سے بچانے کے لیے ریزرو ضرور بلڈ کریں. تو اور اس طرح بہت سے فیکٹر ہیں، یہ تو میں نے وہ میجر بتائے جو ہم عام طور پہ غلطی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. ایک تو ٹیم، اس کی قدر نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے سر. ہم ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ سب سے بڑا ایسٹ کسی بھی ادارے کا اس کی ٹیم ہے. نمبر 1 پہ یہ ہے. نمبر 2 پہ فائنینشیل مینجمنٹ ہماری بڑی کمزور ہے. ٹھیک سر. اس کے پیچھے شاید ایک کہیں یہ فیکٹر کام کرتا ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں کل کی فکر نہیں ہوتی، وہ چیز اثر انداز ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک سر. سر کچھ اداروں میں اپنے رشتہ دار بھرتی کر دیے جاتے ہیں سر. یہ بڑا، کیونکہ انڈو پاک میں بڑا برادری تعلق، ایک کہہ لیجئے ایک بھرم قائم رکھنا، ایک رشتے کو لے کر چلنا. بڑے اداروں میں جو بردر ان لاز ہیں وہ آ جاتے ہیں، بھائی آ جاتے ہیں، کچھ ریلیٹیوز آ جاتے ہیں، اور کہیں انکمپیٹنٹ لوگ وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور بعد میں وہ ادارہ جو ہے وہ ایک بڑی کشتی جو ہے وہ ڈوب جاتی، سنک کر جاتی. آپ سر کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ہم نے جب ٹیم بنانی ہے، لوگ شامل کرنے ہیں، کیا ریشو ہونی چاہیے ایک رحم کھانے کی، رشتے نبھانے کی، اور پرنسپلس جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں؟ رشتہ داری نبھانے میں بڑا فرملی بلیو کرتا ہوں کہ احسان کا سلوک ہونا چاہیے، لیکن ایک فرق کے ساتھ. جو آپ کا ادارہ ہے بزنس کے، میں بزرگوں سے بھی یہی سنتا آیا ہوں اور تجربہ بھی یہی ہوا کہ اپنے کاروبار میں، جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، وہاں اپنے ماتحت اپنے رشتہ دار کو کبھی مت رکھیے. یہ رشتہ دار بزرگ ایک زمانے سے کہہ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ادارے میں آپ
افسر ہیں بہت بڑے, کسی رشتہ دار کو رکھ لیا آپ نے. اب وہ اس کانفیڈنس میں ہے کہ میرا رشتہ دار ٹاپ پر بیٹھا ہے, وہ کام نہیں کرے گا, ڈسپلن پہ کمپرومائز کرے گا. پہلے تو لوگ ڈر کے مارے آپ کو کمپلینٹ ہی نہیں کریں گے, اس کی بتائیں گے نہیں. جب بتائیں گے تنگ آ کے, تو آپ رشتہ داری کے بوجھ کے نیچے اس کو کچھ کہہ نہیں پائیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ انفیکشس ڈیزیز کی طرح یہ دوسرے سٹاف میں بھی پھیل جائے گی, کہ وہ بھی انڈسپلن ہونے لگیں گے, ان کا ایفیشنسی لیول بھی ڈراپ کرے گا. ٹھیک سر. تو یہ نقصان ہو جائے گا. صحیح سر. کاروبار ہے اگر آپ کا, تو وہاں بھی یہی صورتحال بنے گی. صحیح سر. جب آپ سختی کریں گے تو رشتہ داریاں خراب ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. میرے نزدیک تو سب سے اچھا طریقہ احسان اور مربت کا سلوک رشتہ داروں سے. اپنے عدالت سے آپ ارن کیجیے, اور اس کا ایک حصہ اپنے رشتہ دار پہ جس کی آپ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ خرچ کر دیجیے. اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, اور آپ کے یہاں ڈسپلن بھی خراب نہیں ہوا. تو میں تو اس چیز پہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتا کہ رشتہ دار کو اپنے کاروبار میں ملازم رکھا جائے یا اپنے ماتحت ملازم رکھ لیا جائے. صحیح سر. اس کی خرابیاں ہی آتی ہیں, رشتہ داری بھی جاتی ہے, ادارہ بھی جاتا ہے, دونوں باتیں ہو جاتی ہیں. سر ایک ٹرم پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ کووڈ سے ڈسکس ہونے لگ پڑی, ڈاؤن سائزنگ, کہ ہمیں کچھ بندے نکالنے پڑ رہے ہیں. کام کاروبار میں بعض اوقات پیسہ اتنا نہیں ہوتا, کوئی چینج مینجمنٹ آ جاتی ہے, کوئی حالات بدل جاتے ہیں, کوئی ڈیل ڈن ہوئی ہوتی ہے لیکن کسٹمر بھاگ جاتا ہے, اتنے بڑے ریسورس کی, ہیومن ریسورس کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگوں کو معذرت کرنے کا, جاب سے نکالنا ایک بڑا مشکل کام ہے سر. بہت ایک ہمدرد انسان, مثبت انسان, بہت مشکل کام. ایمپتھی والا انسان, کسی کے درد کو محسوس کرنے والا انسان, کسی کے بچوں کا رزق بند ہو رہا ہوتا ہے, کیسا کیا کرے سر؟ کیونکہ لوگوں میں گلٹ پیدا ہو جاتا ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ تادیر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اس سے ادارہ جو ہے وہ ایک بڑی کرٹیکل حالت میں چلا گیا. اچھا کچھ لوگوں نے کیا, فوری طور پہ کر دیتے ہیں, وہ ایک گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ کاش ہم نہ کرتے. وہ چہرے دیکھتے ہیں کیونکہ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں کہ ساری ہماری ٹیم کے لوگ تھے, ان پہ ہم نے محنت کی ہوئی تھی. اس چیلنج کو اگر سامنے رکھا جائے, بہتر سلوشن کیا ہے سر؟ جو کامیاب ادارے ہیں ان کو کبھی آپ اٹھا دیکھیے, کبھی اسٹڈی کیجیے ان کی, تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ وہ سینس آف پارٹیسپیشن دیتے ہیں اپنے امپلائیز کو. ہر امپلائی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے اس میں میں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے, میری رائے شامل ہے. اس سے سینس آف بلانگنگ پیدا ہوتی ہے. اچھا مینیجر, ایسا کوئی انفارچونیٹ موقع آ جائے جیسے کووڈ آ گیا, جنگ لگ گئی, کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ڈاؤن سائزنگ ضروری ہو گئی, ہو جاتی ہے. وہ خود نہیں وہ فیصلہ دیتا جو دینا چاہ رہا ہے, بلکہ اس میں وہ اپنے تمام کولیگز کو, جونیئر کولیگز کو شامل کرتا ہے. میٹنگ میں وہ پرابلم ان کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ صورتحال ہے اس وقت, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اب یہ ادارہ چونکہ انکم بند ہو گئی ہے, اب ہمارے پاس دو راستے ہیں, پورے بوجھ کے لے کے چلیں اور بالآخر کشتی ڈوب جائے. دوسرا ہے کہ کشتی کو تیرتے رکھنے کے لیے اس میں فالتو سامان یا وہ سامان جس سے چھوڑ دینے سے نقصان نہیں ہوگا, اس سامان کو آف لوڈ کر دیا جائے. آپ کا کیا خیال؟ ایک سے انڈیویجولی پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے. آپ کی جو فیصلہ اس نے خود کرنا ہے وہ پوری مینجمنٹ ٹیم سے وہ فیصلہ آ جاتا. نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ خود فیصلہ دیا ہے تو بغیر اس کو پنچ آف سالٹ کے ساتھ لیے وہ ایگری کر جاتے ہیں کہ سب یہ تو ہونا مجبوری ہے. صحیح. تو وہ سب آپ کو آپ کی وکالت کر رہے ہوں گے ورکرز کے اندر کہ صاحب ہم میٹنگ میں شامل تھے, ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا. صحیح. ادارہ نہیں چل پائے گا, اس کو چلتا رکھیے, یہ پیریڈ ختم ہو جائے گا, نئے سرے سے ادارہ چلے گا تو آپ واپس آ جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو سمجھدار مینیجر ایسے بٹر فیصلے ہمیشہ اپنی ٹیم سے کرواتا ہے, خود نہیں کرتا. بالکل ٹھیک سر.
سر اس کے ساتھ ہی جڑ جاتا ہے یہ ایک نکالنے کی ہم نے بات کر لی کہ کس طرح سے ہمیں فائر کرنا ہے یا کسی کو معذرت کرنی ہے. ہائرنگ سر ایک بڑا مشکل کام ہے سر, اور ہائرنگ میں سر بے شمار چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے, کیا ریفرنس سے بندے رکھنے چاہیے, کیا صرف اخبار اشتہار کافی ہے, کیا سر ریکمنڈیشن ہے, کیا ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. ایک اور ٹرم آئی ہے کہ بندہ توڑ لو, جو پہلے سے کسی ادارے میں کام کر رہا ہے, اس کی اچھی ریپیوٹ ہے, اس کو تھوڑی سیلری زیادہ دے کے تو اس کو بلا لیا جائے. بہتر طریقہ کیا ہے سر؟ کچھ پوزیشنز جو ہیں سینئر پوزیشن, وہاں آپ بغیر ریفرنس کے آدمی رکھ نہیں سکتے. ہیڈ آف دی فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے, ہیڈ آف دی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ہیڈ آف دی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, ایچ آر ہے, ایڈمنسٹریشن ہے. یہ جو بہت سینئر پوزیشنز ہیں وہ بغیر ریفرنس کے نہیں رکھ سکتے آپ. ٹھیک سر. اور لیکن وہ ریفرنس کہاں سے آیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اس معاملے میں, ان سے سبق بھی سیکھا. اگر کسی آدمی کو وہ میرے پاس ریفر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آدمی بڑا کام کا ہے, اس کو آپ رکھ لیں, تو پہلے اس کو خود ٹیسٹ کرتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں. جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ آدمی کام کا ہے, پھر وہ ریکمنڈیشن دیں گے کہ اس آدمی کو میں بھیج رہا ہوں, آپ دیکھ لیجیے, اگر آپ کے کام کا ہے تو اسے اکوموڈیٹ کر لیجیے. ایسے ریفرنس چاہے وہ آدمی ہمیشہ یوزفل ہوتا ہے. ٹھیک سر. کیونکہ وہ بندہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے کہ کل کو میرے ذمے کوئی شکایت نہ آ جائے کہ آپ نے وہ آدمی بھیجا تھا وہ تو کام کا نہیں نکلا, وہ اپنی اس ریپوٹیشن کو بچاتا ہے اور اس کو آپ سے زیادہ محنت کے ساتھ ناپتا تولتا ہے, پرکھتا ہے, پھر وہ آپ کی طرف بھیج رہا ہے. میرے تجربے میں یہ بات دیکھنے میں بھی آئی, یہ ذاتی تجربہ بھی ہوا. ایسے لوگ بالکل صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک سر. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کا آدمی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں. سینئر لیول پہ جو لوگ رکھتے ہیں آپ, وہ ریفرنس سے آئیں تو زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اور یہ جو ایک نیگیٹو اپروچ ہے, بندہ توڑ لو, جس کو آپ نے ابھی فرمایا, میں اس کو بڑا نیگیٹو اپروچ کہتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو سمجھدار امپلائی ہیں وہ خود بھی نہیں آتے, کیونکہ اگر آپ کا ڈائریکٹ کمپٹیٹر آپ کو ہائر کرنا چاہ رہا ہے تو یقین مانیے کہ وہ آپ کی قابلیت سے زیادہ اپنے کمپٹیٹر سے متعلق جو انفارمیشن ہے, جو اسٹریٹجیز ہیں, جو پالیسیز ہیں, وہ اصل میں ان کے لیے آپ کو ہائر کر رہا ہے کہ وہ نالج آپ کے ساتھ آ جائے گا. ٹھیک سر. یہ میرے خیال میں پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے. صحیح سر. کہ اگر میں جہاں ملازم ہوں اسی فیلڈ کا ایک کمپٹیٹر مجھے ڈبل سیلری پر لیتا ہے, مجھے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ وہ میری قابلیت کو نہیں پے کر رہا, وہ پے کر رہا ہے اپنے کمپٹیٹر سے متعلق جتنی انسائڈ انفارمیشن ہے اس کی. اور ایسے لوگ زیادہ دیر ٹھہرتے بھی نہیں ہیں. کل کو کوئی اور 25% ایکسٹرا دے دے گا, وہاں چلے جائیں گے. ٹھیک سر. آپ پھر ڈھونڈتے پھریں گے, کیونکہ یہ جو کوئک ٹرن اوور ہے اسٹاف کا بڑا نقصان دہ ہے. جو صحیح امپلائی ہے وہ جب کسی ادارے کو جوائن کرنے لگتا ہے یا انٹرویو کے لیے جا رہا ہے, سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا کہ ان کا ٹرن اوور کتنا کوئک ہے. ٹھیک سر. اگر زیادہ کوئک ہے وہاں نہیں جائے گا. دونوں ہی صورتوں میں نہیں جانا چاہیے. اگر سٹاف کو وہ نکال رہے ہیں بار بار تو بھی نہیں جانا چاہیے. اگر وہاں سے سٹاف خود چھوڑ کے جا رہا ہے تو بھی نہیں جانا چاہیے. بلکہ اچھے ادارے ایسے ہیں, اگر کسی وقت 3 امپلائیز کوئک سکسیشن میں ریزائن کر دیں ڈپارٹمنٹ سے تو اس ڈپارٹمنٹل ہیڈ کی شامت آ جاتی ہے, اس کی انکوائری شروع ہو جائے گی. کیا وجہ ہے اس کے ماتحت ریزائن کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک سر. بالکل ٹھیک سر. بالکل ٹھیک سر. اس کی پیچھے بڑی حکمت ہے. میں سوئی گیس میں میری زندگی کی سب سے پہلی جاب سوئی گیس کی ہے, ملتان میں تھا. تو وہاں جو اکاؤنٹس کے انچارج تھے, چونکہ اس وقت برٹش کمپنی تھی جب میں نے جوائن کیا, تو ڈیزگنیشن بڑے لو کی تھے. تو وہاں کا جو ہیڈ تھا, لوکل ہیڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا,
نام میں نہیں لیتا اگرچہ آج تک یاد ہے مجھے. He picked up with one of his subordinates. تو ہر 15-20 دن کے بعد اس کی ایک ایکسپلینیشن کال کرنے لگ گئے. یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ ان کے اس ماتحت نے کبھی ان کی شکایت نہیں کی, لیکن ہیڈ آفس میں جنرل مینیجر تھے ڈی سی فلائر سوئی گیس کے, یہاں خود ہیڈ آفس میں نوٹس ہوا کہ جو ملتان کے ہیڈ آف دی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اپنے سٹاف ممبر کو ہر 15-20 دن کے بعد ایک ایکسپلینیشن کال کرتے ہیں. ایک سرپرائز وزٹ ہوا 2 ممبر ٹیم کا, اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ ریزن دیکھا جائے کہ یہ ان کے اسٹاف ممبر میں پرابلم ہے تو اس کو گھر جانا چاہیے, اور اگر کوئی اور ریزن ہے تو اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے. They held an inquiry just in 2 hours time. اس زمانے میں کمیونیکیشن سسٹم کا ہمارے یہاں ٹیلی پرنٹر سسٹم چل رہے تھے. انہوں نے اپنی انکوائری رپورٹ ٹیلی پرنٹر سے ہیڈ آفس کو بھیج دی. بائی ریٹرن میسیج ان ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو فارغ کر دیا گیا کہ یہ اس لائق نہیں کہ یہ انچارج بنے, کیونکہ یہ اپنے ماتحت سے پرسنل ہو گئے. ٹھیک سر. تو اچھے ادارے, یہ میں گڈ اولڈ ڈیز آف سوئی ناردرن بات کر رہا ہوں, اچھے ادارے یوں. اسی طرح ایک اور چیز سیکھی, اگرچہ ان دنوں ہم بڑا گرمبل کر رہے تھے اس بات پہ. 2 اسٹاف ممبرز وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی. امیڈیٹلی ان کے ٹرمینیشن آرڈرز آ گئے بائی ٹیلی پرنٹر میسیج. اس کو ٹی پی میسیج ہم کہتے تھے. دونوں کو ٹرمینیٹ کر دیا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے. اس کو جانا چاہیے جس نے زیادتی کی ہے, جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ کیوں جائے. لیکن بہت دیر کے بعد سمجھ میں آئی کہ دوبارہ کبھی میں نے اپنے سٹے میں وہاں جھگڑا نہیں دیکھا, کہ دونوں کو ڈر تھا کہ ہم جھگڑیں گے تو دونوں ہی جائیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک برداشت کرتا تھا اور وہ کمپلینٹ کر دیتا تھا, اس پر پھر زیادتی کرنے والا گیا. وہ دیر نہیں لگتی تھی, ود ان آورس فارغ ہو جاتا تھا. تو یہ مینجمنٹ کے کچھ گولڈن پرنسپلز ہیں جو بہت ارلی ایج میں نے سیکھے. اگر آپ اس کے برعکس 100% اپوزٹ چلے جائیں گے, 180 ڈگریز اپوزٹ جائیے اس کے, تو تباہی کا نسخہ ہے جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں یہاں پہ. مینجمنٹ کے اندر خدا ترسی اور یہ سوچنا کہ غریب آدمی ہے کیا ہوگا, یہ نہیں چلتا. ایک صاحب میرے سٹاف میں تھے, وہ حقیقت سے بعید بات کہنے سے باز نہیں آتے تھے. تو میں نے بھری میٹنگ میں بھی کئی بار ریکویسٹ کی, آئی ڈونٹ لائک دس. کتنی تلخ چیز ہے آپ اسٹریٹ اوے مجھے کہہ دیجیے, آئی کین ٹیک کیئر آف اٹ, نو پرابلم. لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے. فائنلی مجھے پھر انہیں فارغ کرنا پڑ گیا. ہیڈ آف دی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو میں نے بلایا اور ان سے کہا کہ بڑا انفارچونیٹ قصہ ہوا ہے کہ آئی ہیڈ ٹو ڈسپینس ود ہز سروسز. یہ غلط بیانی کرنا تو ان کا کام تھا, اس کے بچے کیوں بھگتے ہیں اس کو. تو جب تک اسے دوسری جاب نہیں ملتی میری سیلری میں سے ہر مہینے یکم کو اتنے پیسے ان کے گھر بھیج دیں. چلتا رہا, اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, کوئی احسان نہیں تھا کسی پر, کچھ نہیں تھا. یہ بات چیئرمین تک چلی گئی. تو ایک بار چیئرمین وزٹ پہ آئے, تو جب فارغ ہو گیا ہم کام کاج کی باتیں, کھانا کھا رہے تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ وہ آپ نے اس کے نام لے کے کہ اس انجینئر کو فارغ کیا تھا. میں نے کہا جی, اور اس کی تنخواہ اپنی تنخواہ میں سے آپ بھیج رہے. تو میں چپ کر گیا, میں کیا کہتا اس میں. تو کہنے لگے ویسے آپ بھی کمال کرتے ہیں, اگر یہی کرنا تھا تو نکالا کیوں تھا آپ نے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ بات یہ ہے جناب کہ جس آدمی نے انہیں نکالا
وہی اس ادارے کا جنرل مینیجر ہے، اور جس آدمی کی تنخواہ میں سے تنخواہ اس کے گھر جا رہی ہے وہ ایک انڈیویجول ہے. تو خدا ترسی جو پروفیشنل ہے اس کی جیب سے ہو جانی چاہیے، ادارے کی کاسٹ پر نہیں. مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن کم وقت اتنا رuthless جاب ہے کہ آدمی اندر سے تڑپ رہا ہوتا ہے یہاں سے کہ میں کیا کر رہا ہوں. انسان ہے. ٹھیک سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ خدا ترسی کریں گے تو ادارہ جہاں سے آپ کے بچے روٹی کھا رہے ہیں اس سے آپ بددیانتی کر رہے ہوں گے. ٹھیک سے. تو وہ انسان ہے، اس کے ساتھ ہمدردی اور پیار محبت وہ اپنی جگہ. تو اس کے لیے میری ذاتی جیب ہے، تو مجھے چاہیے کہ پھر خدا ترسی میں اپنی ذاتی جیب پر کروں، ادارے کی کاسٹ پر نہیں. بالکل صحیح. سر ایک ٹرم پروفیشنل ریلیشنز ہے سر، اور اس پروفیشنل ریلیشنز کی وجہ سے ایک گیپ ہے دو لوگوں میں جو بڑا خوبصورت گیپ ہے کام کی وجہ سے تعلق. بعض اوقات سر کچھ پروفیشنلز ایسے ہوتے ہیں سر جو اس گیپ کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی ہونا پروفیشنل ریلیشن چاہیے تھا وہ ایک ذاتی ریلیشن بن جاتا ہے سر. کام کی جگہ پہ دو لوگوں کا تعلق اچھا، بہتر، پروڈکٹیو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ابھی میں نے وہی آپ سے ذکر کیا کہ ہر انسان کی دو بلکہ تین چہرے ہیں. ایک ایز اے پروفیشنل جو وہ آفس میں ہے، ایک اس کا بحیثیت انسان چہرہ ہے، اور ایک چہرہ اس کا بحیثیت بیٹے کے، ہسبینڈ کے، رشتہ دار کے اور دوست کے. جی. وہ ایک چہرہ ہے. جب انسان دفتر میں بیٹھا ہے تو اس نے اپنے اوپر ماسک پروفیشنل کا چڑھایا ہوا ہے، وہاں کوئی پرسنل ٹچ نہیں ہے. ٹھیک سے. وہاں پیورلی پروفیشنل ڈیلنگس ہیں. ٹھیک سے. اور وہ ڈسٹینس ایک کام کو چلائے رکھنے کے لیے جتنا منیمم ڈسٹینس ریکوائرڈ ہے وہ قائم رہنا چاہیے. ٹھیک سے. میں تو فرم بلیور ہوں اس معاملے میں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹائل آف مینجمنٹ کا، کہ کسی آدمی کی کو غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کی سزا ملے گی، ٹھیک سے. اور جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو اس کا انعام ضرور ملے گا. یہ گولڈن پرنسپل تھا جس کو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فالو کرتے رہے ہیں. میں تو اس کا فرم بلیور ہوں. تو آفس کے اندر، لیکن ونس یو آر آؤٹ آف یور آفس ڈور، پھر وہاں آپ کا ایک انسان کا چہرہ، وہ آپ ماسک آ جائے گا آپ کے چہرے پر. کمرے کے اندر آفس میں بیٹھے ہوئے آپ بڑے رuthless آفیسر ہیں جو غلطی کو معاف کرنا نہیں جانتا، وہی آپ ہیں. لیکن دروازے کے باہر آپ سے زیادہ مہربان آدمی کوئی نہیں ہے. اور گھر کی دہلیز میں داخل ہوئے تو تیسرا ماسک آپ کے چہرے پہ آ گیا، اور وہ ہے ایک فرما بردار بیٹا، ایک بہت ہی لونگ فورتھ کمنگ کنسیڈریٹ ہسبینڈ، اور ایک انتہائی لونگ فادر، اور ایک فورتھ کمنگ ریلیٹیو. اگر جب آدمی یہ کیپیبل ہو جائے کہ وہ تینوں ماسک وقت پر چینج کر کے پہن سکے، بڑا کامیاب آدمی ہو جاتا. بالکل ٹھیک سے. میرا سر آخری سوال اسی سیریز میں، کسی ادارے میں ایڈوائزرز کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ایسے لوگ چاہیے جن سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، ایک ایسا بورڈ چاہیے جس سے مشورہ کرنا ہوتا ہے. تو ادارے کے مالکان وہ کس بنیاد پہ ایڈوائزر کو ہائر کریں؟ بڑا لمبا سبجیکٹ ہو جائے گا. جی سر. ہم بائی نیچر، میں بھی اسی کا حصہ ہوں، ہائر کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. ہم سب کی ایک فطری کمزوری بنی ہوئی ہے ایز اے نیشن. ہم ہیئر اینڈ سے پہ بہت بلیو کرتے ہیں. میں اپنی جتنی بھی رائے بناؤں گا، ایک آدمی اس سے میں کبھی ملا ہی نہیں زندگی میں، لیکن آپ نے اس کے بارے میں ایک رائے ایکسپریس کر دی اپنی، میں اس آدمی کا اپنے ذہن میں وہ امیج بنا لوں گا. کوئی دوسرا آدمی آ گیا، اس نے اس کے برعکس رائے دے دی، تو میں اس آدمی کے خلاف ہو گیا. یہ بڑی ستم ظریفی ہے. اگین
اس میں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی نے آ کے ایک اور صحابی کی تعریف کی تھی، تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی تم نے اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کی ہے، کہ کبھی اس کے ساتھ سفر پہ گئے ہو؟ کہ نہیں، کہ جاؤ پہلے ان دونوں میں سے کچھ کر کے آؤ پھر اپنی رائے دینا۔ یہ ہماری ایک ایز اے نیشن کمزوری ہے کہ ہم ہیر اینڈ سے پہ رائے قائم کرتے ہیں آدمی کے بارے میں، تو ہوگا کیا؟ اور یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ مالکان کے پاس میں چلا گیا اور میرے لیے دل میں آپ کے لیے بڑی اسٹرانگ لائکنگ ہے، تو میں نے آپ کی قابلیت کو ملٹیپلائی کیا 2 کے ساتھ 3 کے ساتھ اور وہاں بیان کر دی۔ انہوں نے میری اس بات پر آپ کا ایک امیج بنایا اور آپ کو ہائر کر لیا۔ اس لیے ہمارے یہاں ہائرنگ بھی بڑی جلدی ہوتی ہے، فائرنگ بھی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ ٹھیک سر۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کو میں نے 3 سے ملٹیپلائی کیا ہوا ہے۔ ان کی توقع اس کے مطابق ہے، ٹھیک سر۔ اب وہ تو ہوں گے نہیں کبھی، تو وہاں مایوسی آئے گی تو آپ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آپ سے جان چھڑانے ہوں گے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے رائے دی ہے آپ کے بارے میں، لیکن مالکان اگر اپنے طور پہ آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا، بالکل فیصلہ صحیح ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی۔